بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عورتیں مہینے میں ایک دن نابالغ لڑکے کے ساتھ کیوں گزارتی ہیں، یہ راز جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 12 سال کی عمر میں میرے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی تھی اور میں حد سے زیادہ پریشان تھا۔ میں تو اپنے والد سے ملنے کے لیے سعودی عرب آیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر مجھ پر بھی ایک بھاری ذمہ داری آ جائے گی۔ اور پھر میری ملاقات ایک عربی عورت انابیہ سے ہوئی، جس نے مجھے ایک ایسی پیشکش کی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں 12 سال کا ایک نابالغ بچہ تھا، اسے بھلا مجھ سے ایسا کیا کام ہو سکتا تھا جس کے بدلے وہ مجھے بہت کچھ دے رہی تھی۔ مجھے اس کی پیشکش سمجھ تو نہیں آئی تھی، لیکن حالات نے مجھے اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور پھر جو کچھ اس عورت نے میرے ساتھ کیا وہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام زہیب ہے، میں صرف 12 سال کا تھا۔ اپنے والد سے ملنے کے لیے میں سعودی عرب آیا تھا اور میرے والد مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ آ رہے تھے کہ راستے میں ہی ان کا بہت برا حادثہ ہو گیا تھا اور وہ بری طرح زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گئے تھے۔ جب ایئرپورٹ پر ابا کی جگہ ان کے دوست مجھے لینے کے لیے آئے اور یہ خبر سنائی کہ میرے ابا اسپتال میں پڑے ہیں تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے پاکستان سے میری اماں نے ہوائی جہاز میں بٹھایا تھا اور یہاں مجھے ابا لینے آنے والے تھے، لیکن ابا کے دوست کو دیکھ کر اور ساری بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں بہت ضد کر کے سعودی عرب آیا تھا کیونکہ میرے اسکول کی چھٹیاں پڑی ہوئی تھیں اور میں کچھ وقت اپنے ابا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا اور سعودی عرب گھومنا چاہتا تھا۔ میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے میری ضد پر ابا مان گئے اور مجھے اپنے پاس بلا لیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے یہاں آنے پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ جب میں اسپتال پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے آنسو بہنے لگے کہ میرے ابا بہت ہی بری حالت میں اسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ ان کا سارا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کی کافی ساری ہڈیوں میں فریکچر ہوا ہے۔ ابھی یہ پریشانی چلی رہی تھی کہ پتہ چلا کہ کمپنی نے ابا کے ایکسیڈنٹ کا سن کر انہیں چھٹیاں دے دی ہیں اور ابا کے پاس اگلے 6 مہینے تک کوئی کام نہیں ہے۔ کمپنی ابا کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے 6 مہینے کے لیے ابا کو فارغ کر دیا تھا اور ابا کی جگہ کسی دوسرے بندے کو بھرتی کر لیا۔ جب ابا ہوش میں آئے اور انہیں یہ بات پتہ چلی تو ابا زاروں قطار رونے لگے، کیونکہ ان پر نہ صرف گھر کی ذمہ داری تھی بلکہ 2 کنواری بہنیں بھی گھر میں موجود تھیں۔ انہی کی وجہ سے تو ابا نے سعودی عرب آنا قبول کیا تھا اور وہ مجھے اور اماں کو اس وقت چھوڑ کر یہاں چلے آئے تھے جب میں صرف 6 مہینے کا تھا۔ یہاں آنے کے بعد سے 2 بہنوں کی شادیاں ابا کر چکے تھے، لیکن 2 بہنیں ابھی بھی باقی تھیں اور یہی سوچ کر ابا کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی کہ اب اس سے آگے کیا ہوگا۔ ابا کو اس قدر پریشان اور تکلیف میں دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ نہ میں یہاں آنے کی ضد کرتا اور نہ ہی ابا کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آتا۔ میری نظر میں تو ابا کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ اسپتال والوں نے 1 ہفتے میں ہی ابا کو چھٹی دے دی تھی اور ہم ابا کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں واپس آئے تو ابا کہنے لگے کہ اب پاکستان واپس جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ ابا فی الحال کسی کام کو کرنے کے قابل نہیں تھے اور کمپنی ابا کا خرچہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایسے میں یہاں رہنا اور یہاں کے خرچے کرنا ابا کے بس میں نہیں تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ جو بھی جمع پونجی ہے وہ بھی اسی طرح خرچ ہو جائے گی، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پاکستان چلتے ہیں۔ ابا کی بات پر میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہاں جا کر بھی ہمارا گزارا ہونا مشکل ہے۔ ابا کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں نے ابا کو تسلی دی کہ آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے تو پھر ہم واپس جانے کا سوچیں گے۔ اس وقت تو آپ فلائٹ لینے کے بھی قابل نہیں ہیں، لیکن میرا ہرگز بھی واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہی یہاں کوئی کام ڈھونڈوں گا اور جب تک ابا صحت یاب نہیں ہوتے اپنے ابا کے ساتھ رہ کر ان کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ یہ پاکستان نہیں تھا، یہاں ایک 12 سال کے بچے کو کوئی بھی آسانی سے کام پر رکھ لے۔ یہاں چائلڈ لیبر کے خلاف سخت قانون موجود تھے اور 12 سال کے کم سن بچے سے کام کروانا جرم تھا۔ 2 ہی دنوں میں مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرے لیے یہاں کام ڈھونڈنا ممکن نہیں ہے۔ ابا اپارٹمنٹ میں رہ کر خود مزید بیمار محسوس کر رہے تھے، اس لیے میں قریبی پارک میں ابا کو گھمانے کی غرض سے لے آیا۔ وہیں میری ملاقات عربی عورت انابیہ سے ہوئی۔ وہ دور بینچ پر بیٹھی تھی اور اس کی نظر مستقل مجھ پر اور ابا پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ ابا کا کوئی جاننے والا مل گیا اور ابا اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوئے تو اس عورت نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں فوراً ہی چلا گیا۔
وہ عورت بہت ہی خوبصورت تھی، مسکرا کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور کہاں سے ہو؟ تمہارے ابا کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام زہیب ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں یہاں گھومنے کے لیے آیا تھا، لیکن میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی لیے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میری بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرائی، کہنے لگی پھر تم لوگوں کا گزارا کیسے چل رہا ہے؟ اس کی بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسے بتا دیا کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ابا کی نوکری ختم ہو گئی ہے اور ہم واپس نہیں جانا چاہتے، مجھے یہاں کوئی کام نہیں مل رہا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تمہیں یہاں کوئی کام مل جائے تو پھر تم وہ کام کر لو گے؟ اس کی بات سن کر میں چونک گیا اور کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، اگر کوئی کام ہوگا تو میں ضرور کروں گا۔ پاکستان جا کر ہمارا گزارا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ 6 مہینے تک میں ابا کی جگہ ان کی ساری ذمہ داری اٹھا لوں۔ میری بات سن کر وہ خوشی سے کہنے لگی کہ تم مجھے بہت پسند آئے ہو، مجھے تمہارے جیسے ہی کسی لڑکے کی ضرورت تھی جو محنت سے جینا چراتا ہو اور اپنے گھر والوں کی خاطر جان تک دینے کو راضی ہو۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس میرے لیے کوئی نوکری ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھا کام ہے جسے کر کے تمہیں خوشی بھی ہوگی اور پیسے بھی بہت اچھے ملیں گے۔ اس کی بات سن کر میں واقعی خوش ہو گیا تھا، اگر مجھے کوئی کام مل جاتا تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے کام بتا دیں، میں اپنے ابا سے بات کر لوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں روز صبح سے شام تک میرے بنگلے پر آنا ہوگا اور پھر مہینے کے آخری دن میں تمہیں کام بھی بتا دوں گی اور پیسے بھی دے دوں گی۔ اس نے مجھے اپنے بنگلے کا ایڈریس بھی سمجھا دیا اور کہنے لگی میں تمہارا انتظار کروں گی، اگر تم آؤ گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس کی اردو کافی بہتر تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کافی اردو بولتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے کام تو بتا دیں، تو وہ مسکرا کر کہنے لگی زہیب اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے تم آ تو جاؤ۔ میں اسے مزید کوئی سوال پوچھتا اس سے پہلے ہی ابا نے مجھے آواز دے دی۔ ان کے دوست جا چکے تھے اور ابا کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، شاید انہیں بیٹھنے میں اب تکلیف ہو رہی تھی۔ میں فوراً ابا کے پاس پلٹا تو وہ حیرت سے مجھے پوچھنے لگے کہ تم عربی عورت سے کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے ابا کو سرسری طور پر بتا دیا کہ وہ عورت مجھ سے اپنے بنگلے کا کام کروانا چاہتی ہیں اور اس لیے اس نے مجھے بلایا ہے۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ اس عورت کو مجھ سے اپنے بنگلے کا کام کروانا ہوگا، ورنہ مجھ جیسے چھوٹے بچے سے وہ اور کیا کروا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے ابا کو یہی بات بتا دی۔ میری بات سنتے ہی ابا نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے میرے بچے ابھی تم صرف 12 سال کے ہو، تم یہاں میرے پاس گھومنے کے لیے آئے تھے، میں تمہیں کسی کام پر نہیں لگا سکتا۔ پتہ نہیں وہ عورت کون ہے اور تم سے کتنا کام کروائے گی۔ ابا کی بات سن کر میں نے انہیں دلاسا دیا کہ ابا صرف 6 مہینے کی تو بات ہے، ایک دفعہ آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر دوبارہ سے اپنی کمپنی میں نوکری کر لیجیے گا اور میں بھی واپس پاکستان چلا جاؤں گا۔ تب تک گھر کا خرچ چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اگر وہ عورت مجھے اچھے پیسے دینے کو راضی ہے تو پھر مجھے کام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ ابا نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ میرا 12 سال کا بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب مجھے سمجھانے لگا ہے۔ میں نے ابا سے کہا کہ ایک دفعہ اس عورت پر بھروسہ کر کے دیکھ لیں، میں کام پر ایک دن جاؤں گا اور اگر مجھے کام سمجھ آ جائے گا تو کروں گا ورنہ نہیں۔ میری بات سن کر اور حالات کی نزاکت دیکھ کر ابا مان گئے اور کہنے لگے کہ اگر تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو فوراً واپس آ جانا۔ میں نے پلٹ کر اس بینچ کی طرف دیکھا جو اب خالی پڑی تھی، وہ عربی عورت وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اگلی ہی صبح اس کے پاس جاؤں گا اور کام دیکھوں گا۔ یہ کام مجھے قسمت سے مل رہا تھا، ورنہ میں تو مان چکا تھا کہ میرے لیے یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ ساری رات میں یہی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں اس عورت کو مجھ سے کیا کام کروانا ہے اور اس کا بنگلہ کتنا بڑا ہوگا، وہاں کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن پھر آنکھیں بند کرتا تو اپنی ماں اور پھپھو کا خیال آنے لگتا۔ میری دونوں پھپھو کی عمر ہو چکی تھی اور جہیز کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اسی وجہ سے تو میرا باپ کب سے پردیس کاٹ رہا تھا۔ اگلی صبح میں ابا کے سارے کام کر کے اور انہیں ناشتہ کروا کے بنگلے پر جانے کے لیے نکل گیا۔ بنگلہ ہمارے اپارٹمنٹ سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ابا کو مجھے اکیلے بھیجتے ہوئے خوف نہیں ہوا۔ میں نے ابا کو یقین دلایا تھا کہ اگر کوئی بھی بات ہوگی تو میں فوراً واپس آ جاؤں گا۔ عورت کے بنگلے پر پہنچتے ہی میں نے چوکیدار کو جیسے ہی بتایا کہ مجھے مالکن نے بلایا ہے، اس نے سر سے پیر تک میری طرف دیکھا اور کہنے لگا تم مالکن کے پاس رہو گے؟ اس کا لہجہ بہت ہی عجیب سا تھا اور جن نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا وہ بھی مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ چوکیدار نے انٹرکام کے ذریعے ایک ملازمہ کو باہر بلایا، وہ ایک اڈھیر عمر ہندو عورت تھی۔ چوکیدار نے مسکرا کر کہا کہ مالکن
ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بچہ ڈھونڈتی ہیں۔ مالکن کی نظر کو داد دینی پڑے گی۔ چوکیدار کی بات پر میں حیران رہ گیا تھا، بھلا کام کروانے کے لیے کسی کے خوبصورت ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ مالکن کو تو میرے کام سے مطلب ہونا چاہیے تھا۔ مجھے وہ چوکیدار کچھ پاگل معلوم ہوا۔ وہ عورت چوکیدار کی بات سن کر زور سے ہنسی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بنگلے کے اندر لے گئی۔ بنگلہ کیا تھا، عالیشان محل تھا۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سونے کا محل ہو۔ میں ایک بڑے سے جہازی سائز صوفے پہ بیٹھا، میرے سامنے شربت پیش کیا گیا، بالکل ایسے جیسے میں کوئی خاص مہمان ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں مالکن وہاں چلی آئی۔ میں مالکن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ برقعے میں تو وہ بہت الگ معلوم ہوتی تھی، لیکن اب وہ ایک ماڈرن قسم کی میکسی پہنے، بہت سارا میک اپ کیے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ بلا شبہ وہ حسین تھی، اور اس وقت تو اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی نظریں ادب سے جھکا لی تھیں، جو بھی تھا وہ میری مالکن تھی، اور میں یہاں کام کی غرض سے آیا تھا۔ میں نے شربت پی لیا تو مالکن کہنے لگی کہ تم تھوڑی دیر کمرے میں جا کر آرام کر لو۔ مالکن کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ میں یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اتنی دور سے آیا تھا کہ مجھے آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے فوراً کہا کہ آپ مجھے کام بتا دیجئے، میں بالکل فریش ہوں اور ہر کام بہت ہی ایمانداری اور تیزی سے کروں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، سہیل، کام تو تمہیں واقعی ایمانداری سے کرنا ہوگا، اسی بات کے تو تمہیں پیسے ملیں گے۔ فی الحال تم جا کر کمرے میں آرام کرو، اور پھر میں تمہارے پاس آ کر تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے۔ اسی ملازمہ نے مجھے کمرے میں پہنچا دیا، اور ساتھ ہی میرے پاس بہت سارے فروٹس بھی رکھ گئی۔ میں جب سے یہاں آیا تھا ابا کی طبیعت کو لے کر اس قدر پریشان تھا کہ نہ ہی ٹھیک سے آئینہ دیکھا تھا اور نہ ہی اپنے کھانے پینے پر دھیان دیا تھا۔ اور اب اس کے کمرے میں آ کر جب میں سکون سے بستر پر بیٹھا تو چھت پر لگے آئینے میں میرا عکس واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے چوکیدار کی بات یاد آ گئی کہ مالکن نے پھر ایک خوبصورت بچہ ڈھونڈ لیا ہے۔ میں واقعی بہت خوبصورت تھا، ہو بہو اپنی ماں کی طرح چمکتی ہوئی رنگت اور نیلی آنکھیں مجھے دوسروں سے ممتاز بناتی تھی۔ میں ہر جگہ اپنی آنکھوں سے پہچانا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور مالکن کے ساتھ ایک عورت اندر چلی آئی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مالکن نے اس عورت کو مجھ سے ملوایا، اس کا نام مرینا تھا۔ مالکن کہنے لگی کہ یہ تمہیں آج سے اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے گی، کس طرح بات کی جاتی ہے، عربوں کے طور طریقے کیا ہیں، اور تھوڑی بہت عربی بھی سکھا دے گی۔ مالکن کی بات مجھے بہت عجیب سی لگی تھی۔ مجھے بھلا عربوں کے طور طریقے سیکھنے کی کیا ضرورت تھی، اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب مجھے معلوم تھے، پھر مالکن خاص کر ایک عورت کیوں لائی تھی؟ مجھے کام ہی تو کرنا تھا، پھر عربوں کے طریقے سیکھ کر میں کیا کرتا؟ وہ کہنے لگی کہ 1 مہینے تک یہ تمہیں پوری طرح ٹرین کرے گی، اور اس کے بعد تم میرے کام آؤ گے۔ یہ 1 مہینہ تمہیں مرینا کے ساتھ ہی گزارنا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک مرینا تمہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سکھائے گی۔ مالکن مجھے مرینا کے حوالے کر کے چلی گئی تھی۔ مرینا ایک بہت ہی اچھی اور ہنسمکھ عورت تھی۔ وہ بہت محبت سے مجھے ہر چیز سکھا رہی تھی، یہاں تک کہ ٹیبل پر بیٹھنے کے مینرز بھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک نوکر کو اتنا زیادہ ٹرین کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پہلے دن جب میں شام کے وقت گھر لوٹا تو ابا میری فکر میں بہت زیادہ پریشان تھے، اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، آج میں سارا وقت تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ بتاؤ تم نے پہلا دن کیا کام کیا، تم سے کتنی مشقت کروائی گئی۔ اور جب میں نے ابا کو بتایا کہ مجھے صرف اٹھنے بیٹھنے کے اور عربوں کے طور طریقے سکھائے گئے ہیں تو میری بات سن کر ابا مسکرا دیے۔ میں نے حیرت سے ابا کی مسکرانے کی وجہ پوچھی تو ابا کہنے لگے کہ یہ عربی لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں، ایک کتا بھی رکھتے ہیں تو اس کی بھی نسل معلوم کرتے ہیں، تو پھر ملازم کو ایسے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یقیناً وہ پہلے تمہیں اپنے طور طریقے سکھا کر اس قابل بنائیں گے کہ تم ان کے محل میں کام کر سکو۔ چلو اچھا ہے، اس طرح تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ جب تک تم پر کام کا بوجھ نہیں ہے تم دل لگا کر سب کچھ سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے میں جلدی صحتیاب ہو جاؤں تو واپس اپنی نوکری پر چلا جاؤں گا اور تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ تمہاری ماں تمہارے بغیر اتنے دن نہیں رہ سکتی، پہلے ہی وہ میری جدائی کا دکھ اٹھا رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں بھی اس سے دور کر دوں۔ ابا ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، واقعی اماں میرے بغیر بہت اکیلی ہو گئی ہوگی۔ میں نے پابندی سے مالکن کے بنگلے پہ جانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اچھے سے اچھا کپڑے پہننے کے لیے دیے جا رہے تھے، میرے بالوں کو نئے طریقے سے بنا دیا گیا تھا، مجھے ہر طرح کا اچھا کھانا کھلایا جاتا تھا۔ 15 دن میں ہی مجھ میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی۔
خود کو آئینے میں دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ میں وہی 12 سال کا بچہ ہوں۔ یہاں کی آب و ہوا اور پھر اچھی غذا نے میری صحت کو رونق بخش دی تھی۔ مجھ پر بنگلے میں گھومنے پھرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اب تک میں نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، بلکہ میں تو یہاں کسی شہنشاہ کی طرح گھومتا پھرتا تھا۔ لیکن ایک بات مجھے بہت ہی عجیب لگی تھی کہ میں نے کبھی مالکن کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی۔ ان کے بچے تو نہیں تھے، لیکن ان کے شوہر کی تصاویر آویزہ تھیں، اور مجھے پوچھنے پر انہوں نے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ ان کے شوہر کا بہت بڑا کاروبار ہے اور وہ رات گئے گھر لوٹتے ہیں۔ مالکن سارا دن تیار ہو کر گھر میں یہاں وہاں گھومتی یا پھر شاپنگ کے لیے نکل جاتی۔ جب سے میں نے مرینا سے طور طریقے سیکھے تھے، مالکن مجھے بھی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر شاپنگ مالز میں گھومتی، مجھے میری پسند کی چیزیں دلاتی، اور میں اپنی اس نوکری پر حیران رہ جاتا جس کے لیے مجھے تنخواہ بھی مل رہی تھی اور اتنا سامان بھی۔ میں نے اپنے ابا کو اپنی نوکری اور دن بھر کے بارے میں بتایا تو ابا کہتے ہیں کہ شاید مالکن کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح رکھ رہی ہیں، لیکن یہ بات بتانا نہیں چاہتی ہیں۔ مالکن نے مجھے یہی بتایا تھا کہ 1 مہینے تک مرینا مجھے ٹریننگ دے گی اور پھر میرا کام شروع ہوگا۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا کہ جب میرا کام مجھ سے ملتا اور مجھے پتہ چلتا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ فی الحال تو میں اپنے نئے نئے کپڑوں اور مہنگی مہنگی چیزوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ ابا کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی، لیکن اتنی زیادہ ٹھیک نہیں تھی کہ وہ نوکری کر سکتے، اور پھر جب میری نوکری لگ گئی تھی تو ابا کی پریشانی بھی کچھ کم ہو گئی تھی۔ ابا نے اماں کو نہ ہی ابا کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا تھا اور نہ ہی میری نوکری کے بارے میں۔ ابا اماں کو شام کے وقت فون کرتے اور انہیں سب کچھ اچھا اچھا کہتے۔ دن تیزی سے گزرتے چلے گئے اور 1 مہینے میں میری شخصیت پوری طرح بدل گئی۔ میں پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گیا تھا، اور پھر مہینے کے آخری دن میں جیسے ہی مالکن کے گھر پہنچا تو چوکیدار مجھے دیکھ کر عجیب طرح سے مسکرایا اور کہنے لگا، آج سے تمہارا کام شروع ہونے والا ہے۔ میں بھی اس بات پر خوش تھا کہ چلو اب مجھے کام کرنا ہوگا۔ بنگلے کے اندر داخل ہوا تو مرینا مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ نوکرانی مجھے کہنے لگی کہ آج آپ کو سیدھے مالکن کے کمرے میں جانا ہے۔ میں جب سے یہاں آیا تھا ایک دفعہ بھی مالکن کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ مالکن کا کمرہ ہمیشہ لاک رہا کرتا تھا۔ میں جیسے ہی مالکن کے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مالکن کا کمرہ پوری طرح سجا ہوا تھا، جیسے کسی نئی نویلی دلہن کا کمرہ ہو۔ مالکن نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے بستر پر بٹھایا اور نوٹوں کی گڈی میرے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہنے لگی، سہیب یہ تمہاری اس مہینے کی تنخواہ ہے۔ آج کا پورا 1 دن تمہیں میرے ساتھ اس کمرے میں ہی گزارنا ہوگا، اور پھر آنے والے 29 دن تم اسی طرح گزارنا جس طرح تم نے اس مہینے میں گزارے ہیں۔ مالکن کی بات مجھے سمجھ تو نہیں آئی تھی، لیکن اتنے سارے نوٹ دیکھ کر میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ میں نے مالکن سے کہا کہ آپ جو بھی کہیں گی میں پورے دل کے ساتھ اور ایمانداری سے کروں گا، اور پھر جو کچھ مالکن نے مجھے کہا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں مالکن کے ساتھ کس طرح؟ میں 12 سال کا ایک نابالغ بچہ تھا، اور مالکن جس چیز کی خواہش رکھتی تھی وہ پورا کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پورا 1 مہینہ ہر طرح کی آسائش دی ہے، تمہیں طور طریقے سکھا کر اپنے قابل بنایا ہے، اب تم اس کام سے منع نہیں کر سکتے۔ یہ پیسے تمہیں اسی کام کے لیے دیے گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے تو تم نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ میں نے تمہیں اپنے قابل بنانے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم عربی عورتوں کی زندگی بھی بہت عجیب ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ ہمارا پیسہ اور ہماری زندگی دیکھ کر رشک کرتے ہیں، لیکن کوئی ہم سے پوچھے کہ ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ہمارے شوہروں کو عیاشیوں کی عادت ہو گئی ہے، ایک وقت میں حرم بنا کر کئی عورتوں کو رکھتے ہیں اور اپنی بیویوں کو وقت دینا بھول جاتے ہیں۔ میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، لیکن میرے شوہر کو مجھ سے کہیں زیادہ ان عورتوں میں دلچسپی ہے جسے اس نے ناجائز طریقوں سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں بھی مہینے کا 1 دن نابالغ لڑکوں کے ساتھ گزارتی ہوں اور اپنی خواہشوں کو پورا کرتی ہوں۔ اس طرح نہ ہی میں حاملہ ہو سکتی ہوں اور نہ ہی کسی کو اس بات پر شک ہو سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن میرا شوہر بھی تو مجھ سے دھوکہ کر رہا ہے، تو پھر میں کیوں اسے دھوکہ نہ دوں؟ میں بدلے کی آگ میں جل رہی ہوں اور یہ اسی طرح ٹھنڈی ہوتی ہے جب میں کسی نابالغ کو اپنے بستر تک لے آتی ہوں۔ تم سے پہلے بھی کچھ لڑکوں کو میں نے اسی طرح استعمال کیا ہے، لیکن کسی میں بھی اتنی کشش نہیں تھی کہ میں اسے مستقل طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتی، لیکن تم میں اتنی خوبصورتی تھی کہ میں تمہیں پورا 1 مہینہ اپنے گھر بلاتی رہی۔ ان پیسوں کے عوض تم مجھے خوش کر دو، میں تمہیں زندگی بھر اپنے ساتھ رکھ لوں گی۔
ना ही तुम्हारे बाप को नौकरी की ज़रूरत होगी और ना ही तुम्हें पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। तुम अपने बाप को अपनी माँ के पास वापस भेज देना। मैं नाबालिग ज़रूर था लेकिन बेअकल नहीं था। मालकिन की एक एक बात मुझे समझ आ रही थी। मैंने वो सारे नोट वापस मालकिन के हाथ में पकड़ाए और साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं गुनाह के रास्ते पर चलकर पैसे नहीं कमा सकता। मालकिन के रोकने के बावजूद भी मैं वापस चला आया। मालकिन को यकीन था कि पैसे की चमक मुझे रोक लेगी, लेकिन पैसों की चमक से ज़्यादा मेरी माँ की तरबियत अहमियत रखती थी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर चलना सिखाया था। मैं गिरते पड़ते वापस अपने बाप के पास चला आया और अपने बाप से कहा कि अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा, ये लोग बहुत ही जालिम हैं। हम वापस अपने वतन चलते हैं, एक रोटी खाएंगे लेकिन इज़्ज़त की खाएंगे। आपकी ज़रा सी बीमारी पर कंपनी वालों ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास मुलाजमत कर रहे थे। और मेरी मालकिन की तो नीयत ही कुछ और थी, जिसे मैं भाप नहीं पाया था। चौकीदार का वो मुस्कुराता चेहरा मुझे आज समझ आया था। मैं अपने बाप के साथ वापसी की फ़्लाइट ले चुका था और आने वाली ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन गुनाहों से भरी हुई नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था रिस्क देना इंसान के हाथ में नहीं बल्कि रब के हाथ में है। शाम को जो फरिश्ते हमारे गुनाह लेकर जाते हैं, सुबह वही फरिश्ते हमारा रिस्क लेकर लौटते हैं। मुझे यकीन था कि मेरे रब ने हमारे लिए यकीनन पाकिस्तान में किसी न किसी रिस्क का इंतज़ाम कर रखा होगा। पहले के अरब लोग अलग थे और आजकल के अरब लोग बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। दौलत ने उन्हें दीन से गुमराह कर दिया है और इस बात का अंदाज़ा हर इंसान लगा सकता है, क्योंकि अब अरब दुनिया में मंदिरों से लेकर शराब खानों तक की संगे बुनियाद रखी जा चुकी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।